أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں اسی آیت کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت العزیز بیان ہوئی ہے، اس کے حوالے سے اس کے کیا معنی ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں، اور آیت کے ساتھ اس کا کیا تعلق، یہ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہے۔ دوسری صفت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں استعمال ہوئی ہے وہ علیم ہے۔ یہ علم سے مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے خوب جاننے والا، پوری طرح خبر رکھنے والا۔ نہ کوئی پوشیدہ چیز، یہ پوشیدہ کا لفظ ہم اپنے اعتبار سے کہتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے کوئی چیز غیب نہیں۔ یہ لفظ ہم اپنے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، اور اللہ ذو الجلال نے بھی جو فرمایا عالم الغیب والشہادہ، کہ غیب پوشیدہ چیزیں اور جو بین چیزیں ہیں، واضح چیزیں ہیں، روشن چیزیں ہیں، ان سب کو جانتا ہے۔ تو یہ شاہد اور غیب کے دونوں تقاضے ہمارے ساتھ، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چیز مخفی نہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کے دل و دماغ میں آنے والے تصور سے آگاہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کے دل و دماغ میں آنے والے تصورات سے آگاہ ہے۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمائی۔ قیامت کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ جس دن تمہیں پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، تمہاری پوشیدہ باتیں جو تم کرتے تھے، چھپ کے جو کرتے تھے، تنہائیوں میں جو تم کرتے تھے، قیامت کے دن کوئی بھی وہ چھپی ہوئی نہیں ہوگی، سب ظاہر ہو جائے گی۔ ہر چیز نمایاں ہو جائے گی۔ خود انسان کے سامنے جب زندگی کی یہ ریورسل گیئر چلے گی تو زندگی کا سارا چٹھا انسان کے سامنے بالکل نمایاں ہو جائے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ کہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون، کہ تیرا رب وہ جانتا ہے جو سینوں میں چھپاتے ہیں لوگ اور جو علل اعلان کرتے ہیں، ظاہر باہر جو کام کرتے ہیں ان سے بھی آگاہ ہے، اور جو چھپ چھپا کے کرتے ہیں اور ان کے سینوں میں ان کے دلوں میں جو تصورات امڑ آتے ہیں، جن چیزوں سے کی چٹکیاں لیتا ہے، ان سب سے اللہ سبحانہ و تعالی آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ حتیٰ کہ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ خالق اس کے ہم ہیں، بنانے والے ہم ہیں، پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ اس لیے اس کے دل میں جتنی باتیں آتی ہیں، جتنے تصورات اور خیالات امڑ آتے ہیں، ان سب کو میں جانتا ہوں۔ اللہ چیز پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ ذو الجلال آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں جو پوشیدہ باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ بہت سے انسان مجلس میں بیٹھے ہوئے آنکھوں سے باتیں کر جاتے ہیں، آنکھوں کے اشاروں سے اپنے مطالب طے کر لیتے ہیں، راستے متعین کر لیتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ساتھ بیٹھنے والے کو علم ہو یا نہ ہو، مجھے علم ہے۔ تمہاری آنکھوں کے اشارے اور ان اشاروں کے پس پردہ تمہارے دل میں جو تصورات ہیں، پہلے اشارے ہوتے ہیں ان تصورات کے مطابق، اور تیسرا مرحلہ جا کے پھر عمل کا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا عمل تو بعد کی بات ہے، تمہاری آنکھوں کے اشارے بھی ہم سمجھتے ہیں اور تمہارے دلوں میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں وہ بھی ہم اس سے آگاہ ہیں۔ تمہارے اشارے کنایت ہم سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا علم ازلی ہے اور ابدی ہے اور دائمی ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ہمیشہ سے۔ اللہ کا علم حوادثات کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں ان کو کسی حادثے کا علم ہوتا ہے تو اس چیز کی حقیقت اور جرا سے وہ خبردار ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، پھر اس سے انسان اس واقعے کے بارے میں سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام ایسے نہیں ہے۔ اللہ کا علم حادثات سے وابستہ نہیں ہے، واقعات سے وابستہ نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کا علم ازلی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، اور کامل اور مکمل ہے، ناقابل تبدیل ہے۔ لا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، جو فیصلے میں نے آخرت کے بارے میں کر دیے ہیں ان کو بدلا نہیں جائے گا۔ جن کا فیصلہ جنت میں جانے کا ہے یا جن کا جانے کا جہنم میں جانے کا، وہ فیصلے ہو چکے۔ یہ تقدیر کا معاملہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ جو تقدیر کو نہیں مانتا وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تمام سلف، پوری امت اس بات پہ متفق ہے سوائے قدریہ ایک گروہ کے، وہ تقدیر کا انکار کرتی ہے کہ تقدیر نہیں ہے، لیکن تقدیر ہے۔ اور وہ تقدیر کیا ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام کا علم ہے۔
اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اس عالم دنیا میں کہ بننے سے پہلے زمین و آسمان چاند اور سورج کا نظام قائم ہونے سے پہلے اللہ ذو الجلال نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے، جو بعد میں ہونے والا ہے وہ بھی سب لکھ دو۔ قلم نے سب کچھ لکھ دیا اللہ ذو الجلال والاکرام کے حکم اور اشارے پر۔ یہ اشارہ یا یہ حکم اسی نوعیت کا ہے جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہر حیوان کو الہام کر رکھا ہے۔ قلم کو بھی گویا کہ اسی طرح اللہ ذو الجلال نے ہر چیز کا الہام کر دیا اور ہر چیز کو قلم نے لکھ دیا۔ انسان کے پیدا ہونے کی بات نہیں، ہمارا علم ہے کسی چیز کے واقع ہونے کے ساتھ، لیکن اللہ ذو الجلال کا علم ایسا نہیں ہے، وہ ازلی ہے، ازل سے ابد سے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ مخلوق کے علم کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، سمجھ لیں مسئلہ، مخلوق کے علم کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، لیکن اللہ ذو الجلال کے علم کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے، وہاں علم ہی علم ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل، سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنا علم اللہ ذو الجلال نے انہیں عطا فرمایا ہے، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو اتنا علم اللہ ذو الجلال نے نہیں دیا، مگر اس کے باوجود اللہ ذو الجلال ہی نے انہیں فرمایا ہے قل رب زدنی علما، میرے نبی یہ کہو، یہ دعا مانگو کہ اللہ مجھے اور علم عطا فرما۔ علم ملنے کے باوجود، کتاب مل جانے کے باوجود اللہ ذو الجلال نے پھر حکم دیا ہے کہ یہ دعا کرو۔ گویا کہ انبیاء کے علم کی بھی ابتدا اور انتہا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول ہے، فرماتی ہے من حدثک انہ یعلم ما فی غد ما فی غد فقد کذب، جو یہ کہتا ہے کہ میں کل کی بات جانتا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ انسان پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ منصوبہ دھرے ہوئے دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ پیاری تمام پر کی ہوئی اللہ کی تقدیر کے مطابق رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تدبیریں تقدیر کے سامنے کام نہیں کرتی، کوئی تدبیر تقدیر کے سامنے نہیں چلتی، ساری تدبیریں ساری کوششیں دھری رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق۔ آپ سوچیں نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کے بیت اللہ کے طواف کے لیے، عمرے کے ادائیگی کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے، لیکن کیا طواف کر سکے؟ عمرہ کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ آپ نے خواب کی تعبیر یہ سمجھی کہ یہ ابھی اسی سال ہونا ہے، اسی سال یہ عمرہ ہونا ہے اور یہ طواف کرنا ہے، اور اسی امید کے سہارے وہ جو بیت اللہ کی محبت تھی، بیت اللہ کی محبت کے غلبے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کے چل نکلے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اور حد حرم پہ جا کے اللہ ذو الجلال نے روک دی،
آگے بیت اللہ تک نہیں پڑھ سکے. ہم تو کہتے ہیں کفار نے راستہ روکا، ٹھیک ہے، لیکن کفار کو یہ ضرورت کس طرح ہوئی؟ یہ بھی تو اللہ ذو الجلال کے فیصلے کے مطابق اور تقدیر کے مطابق تھا. اس لیے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو کوئی علم نہیں کہ کل کیا ہوگا. ہر چیز کا علم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، اب یہ اس آیت میں اس علم کے تذکرے کا سبب کیا ہے؟ یا اللہ ذو الجلال کی یہ صفت علیم بیان کی ہوئی ہے. اس لیے کہ ایک تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ذو الجلال نے کوئی چیز نازل نہیں کی کسی بشر پر. ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کچھ نہیں نازل کیا. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، دروغے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. ڈرانے والے آئے، خبردار کرنے والے آئے، لیکن ہم نے کہا جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے تمہیں نبی نہیں بنایا، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کی. اللہ اکبر کبیرہ. کہیں کبھی یہ کہتے انزل اللہ علیہ ذکر من بیننا، کیا اللہ نے یہ ذکر محمد پر ہی نازل کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور کبھی کہتے ہیں لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن مکہ اور طائف ان دو بستیوں کے بڑے لوگوں پر اللہ نے قرآن کو نازل نہیں کیا. اللہ ذو الجلال نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا انتم یقسمون رحمت ربک، یا تم اللہ کی رحمت کو تقسیم تم کرتے ہو. فصلنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض. جس طرح ہم نے رزق کو اپنی مرضی سے تقسیم کیا ہے، کسی کو فراوانی کی دی، کسی کو اوسط درجے کا دیا، کسی کو محتاجگی دے دی، جس طرح یہ تقسیم میری مرضی پہ اور میری مشیت پر موقوف ہے، اللہ پر اسی طرح نبوت اور رسالت اور کتاب کا نازل کرنا بھی میری مشیت پر موقوف ہے. میں جانتا ہوں کہ رسالت کا حقدار کون ہے، میں جانتا ہوں نبوت کا حقدار کون ہے. وہ تو کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، لیکن اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ میں نے کس کو نبی بنانا ہے. یہ اللہ کی مشیت، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب العباد فنظر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واتقى الناس. اللہ ذو الجلال نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، ان کے دلوں میں سب سے زیادہ متقی، سب سے پرہیزگار، سب سے زاہد محمد رسول اللہ کے دل کو پایا، اور اللہ ذو الجلال نے ختم نبوت کا تاج ان کے سر پر سجا دیا. یہ سب تقسیم جس کی ہے اللہ وحدہ لا شریک. یہاں علیم اس لیے بیان ہوا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کیوں نازل کیا، اللہ نہیں نازل کرتے انسان پر. اللہ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نبی نہیں بنانا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ ذو الجلال منتخب کرتے ہیں فرشتوں میں بھی اور نبیوں انسانوں میں بھی. فرشتوں میں اللہ ذو الجلال نے جبرائیل کو
آتے وقتاً فوقتاً دوسرے فرشتوں کو بھی بھیجا، لیکن اصل بنیاد یا زیادہ آنے والے حضرت جبرائیل تھے علیہ السلام۔ اسی طرح انسانوں میں رسول اور رسولوں میں اولو العزم 5 انبیاء، اور ان اولو العزم انبیاء میں سب سے افضل اور برتر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا انتخاب، یہ سارا چناؤ، یہ سارا اتباع کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا۔ کسی انسان کے اختیار کی یہ بات نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا۔ میں علیم ہوں، پوری طرح سمجھتا ہوں کہ اس رحمت کا اور اس اعزاز اور اکرام کا حقدار کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری بات اس لیے بھی کہ اللہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ انسانوں کی ضروریات کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے دکھوں کا بداوا کیا ہے، ان کی معاشرتی اور معیشی زندگی کس کے ساتھ وابستہ ہے، ان کے مفادات کیا ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں، میں جانتا ہوں۔ اور ان سب باتوں کو میں نے اپنے اس پاک کلام میں واضح کر دیا ہے۔ انسان کی کامیابی، انسان کی کامرانی، انسان کی ناکامی اور انسان کی محرومی، یہ سارے اسباب اور سارے ذرائع دونوں طرف سے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، لتخرج من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائیں۔ یہ اندھیرے عقیدے کے بھی ہیں، یہ اعمال کے بھی اندھیرے ہیں، یہ معاملات کے بھی اندھیرے ہیں، یہ معاشیات کے بھی اندھیرے ہیں، معاشرت کے بھی اندھیرے ہیں۔ ان تمام اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف، شرک کی جگہ توحید اور بدعات کی جگہ سنت، خواہشات کی جگہ اتباع، توہمات کی جگہ یقین اور ایقان۔ یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق، انسان کا کردار کس سے صحیح ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے صحیح ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو تبدیل کیا یا نہیں کیا؟ صحابہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ آج یہ قرآن ہمیں کام کیوں نہیں دیتا؟ ہم میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہمارے مشرکانہ عقائد کیوں نہیں چھوٹتے؟ ہمارا ظلم اور ہماری مادی یہ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ معاشرت اور معیشت میں ہماری بے اعتدالیت کیوں ختم نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اس سے بابرکت کتاب بھی کوئی نہیں، اور اس سے مظلوم کوئی بڑی کتاب بھی کوئی نہیں، اس سے بڑی بابرکت کتاب بھی کوئی نہیں، اس سے مظلوم کتاب بھی کوئی نہیں۔ کیا دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہے کہ جس کو پڑھا جائے اور بغیر سمجھے پڑھا جائے؟ جب دوسری زبان میں ہو اس کو بغیر سمجھے کوئی پڑھتا ہے؟ ہاتھ نہیں لگاتا کہ ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں لگاتا ان کو۔ او بھائی، یہ کتاب اس لیے ہے کہ اس کو سمجھو، تدبر کرو، غور کرو، پھر عمل کرو۔ ہم نے نہ اس کو سمجھا نہ غور کیا۔ جب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو عمل کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں جو سوچ لیتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے،
لیکن ہم سود لینا بند نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتا ہے وہ آپ پیٹ پہ جہنم کے انگارے بھرتا ہے. ہم یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں. مالک بیٹے بھائی نہیں کھاتے ہیں، مولوی بھی کھا جاتے ہیں. بات سمجھا؟ مولوی بھی کھا جاتے ہیں. کس نام پر؟ ختم شریف کے نام پر. جس پہ باپ یتیم کا حصہ ہوتا ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. اب اس مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کا بڑھانا یہ یتیم کے مال میں تصرف اور حرام اور ناجائز. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ لیکن ہم کر رہے ہیں، مختلف بہانوں سے کر رہے ہیں، دین کے نام پر بھی کر رہے ہیں. ان کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. جو چیزیں پہلی قوموں میں اختیار ہوئی ہیں تم بھی اختیار کرو. یہ بات ان کے بارے میں نہیں گئی کہ ان کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. وہی تھے، ہم میں نہیں ہے. اکفارکم خیر من اولئکم، اکفارکم خیر من اولئکم. وہ عمل کریں تو کافر، وہی عمل ہم کریں تو ہمارا ایمان نہ بگڑے، ہمارا ایمان پختہ، ہم پکے اور سچے مسلمان. انا للہ و انا الیہ راجعون. او بھائیو، قرآن نے شفاء لما فی الصدور کا ہے. سینے کی بیماری سب سے بڑی تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ریا ہے. یہ ساری باتیں قرآن سے ختم ہوں گی. لیکن قرآن کو پڑھے تو صحیح نا، اس کو سمجھے تو صحیح نا. ہم نے تو ٹھگ کے اس کو رکھ دیا الماری میں. وقت ملا تو 4 لفظ صبح شام پڑھ لیے. عمل کس نے کرنا ہے؟ اس سے اپنی بیماری کا علاج کس نے کرنا ہے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا اعتماد اللہ کے پاس طلاق پر نہیں ہے جتنا ایک ڈاکٹر کے نسخے پر اور ڈاکٹر کی تجویز پر ایمان ہے. ڈاکٹر جب کہتا ہے کہ تم نے یہ نہیں کھانا ورنہ تمہارے لیے تمہاری بیماری کا اضافہ ہوگا، کیا مریض وہ چیز کھاتا ہے؟ اس کے قریب جاتا ہے؟ ڈاکٹر پر ہمارا ایمان ہے. اللہ نے جو فرمایا ہے کہ یہ بیماری ہے تمہاری، یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گی، ہمیں اس پر ایمان نہیں ہے کہ ہم جہنم چلے جائیں گے. سوچئے ذرا. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں. ہم کہتے ہیں نہ سمجھیے نہ عمل کریے، نہ سمجھیے نہ عمل کریے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ لا کنہ نسوا ناکل ما کنہ فی اصحاب السعیر. جہنمی کہیں گے کاش کہ ہم قرآن سنتے، عقل کرتے، غور و فکر کرتے، تدبر کرتے تو آج جہنم میں نہ جاتے، آج جہنم کا ایندھن نہ بنتے. میرے بھائیوں، قرآن سے ربط پیدا کرو، قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن سے ہدایت لو. اور جس کو پہلی آیت میں فرمایا ذالک ھدی للعالمین، ھدی للمتقین، فرمایا قرآن نے یا نہیں، پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے معاشرہ کیوں نہیں سنورتا؟ ہماری معیشت کیوں نہیں سنورتی؟ ہمارے اخلاق کیوں نہیں سنورتے؟ جھوٹ ہمارے معاشرے سے کیوں ختم نہیں ہوتا؟ بددیانتی ہمارے معاشرے سے کیوں نہیں نکلتی؟ ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کے عقاب اور اس کی سزا سے ہم بالکل لاپرواہ ہیں. کوئی احساس نہیں. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے، اور شرک بھی اکبر القبائر
گناہ اس لیے ہے کہ وہ جھوٹ پر مبنی، وہ جھوٹ پر مبنی، سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جھوٹ سے اتنا روکا ہے، وہ احادیث درجنوں کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے بھی روکا، اللہ کے رسول نے بھی روکا، ہم نہیں رکتے، غیر مسلم رک جاتے، انہیں معلوم ہے جھوٹ سے کاروبار نہیں چلے گا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ سے ہی کاروبار چلے گا، سیاست ہماری جھوٹ سے چلے گی، دغے اور فریب سے چلے گی، کیوں بدلے ہم؟ جب فکر یہ ہو، سوچ ہماری یہ ہو، اور کہنے والے میں ضرب المثل بنا دی، نہیں مانیے تیرا ہی آسرا، اللہ کا آسرا تو ختم ہے، ایمان تو ختم ہے، بے ایمانی پر آسرا ہے، بددیانتی پر آسرا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سارے معاشرے میں یہ کیفیت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بھائیو آؤ قرآن کی طرف پلٹو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اور قرآن کی طرف اپنے آپ کو مائل کرو، تاکہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی رونما ہو، ہم حقیقت کو پائیں، جھوٹ سے بچیں۔ تو یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز کے بعد علیم، کہ میں جانتا ہوں ان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے، کیا چیز عذاب کا باعث ہے، کیا چیز ان کی رحمت کا باعث ہے، کیا ان کی بربادی کا سبب ہے، میں جانتا ہوں کہ ان کی فلاح کن چیزوں میں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ اس علیم نے جو پوری طرح جانتا ہے، اور اس طرح کا کوئی جانتا ہی نہیں، اور اس کا یہ جاننا ایسا ہے کہ اس میں خطا کا کوئی امکان نہیں۔ بات سمجھے؟ ہمارے علم میں خطا کا امکان موجود، ہمارے اجتہاد میں خطا کا امکان موجود، اصول فقہ کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد غلطی بھی کر سکتا ہے، صحیح نتیجے پر بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کا ہر فیصلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ وہ غلطی سے مبرر، وہ غلطی سے پاک، وہ خطا سے پاک۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے ایک جگہ نہیں، آخر ابن تیمیہ فرماتے ہیں 40 جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ میری اور میرے رسول کی تابعداری کرو، بس میری اور میرے رسول کی تابعداری کرو، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہم اللہ کی کتاب کی طرف پڑھتے اور اللہ کے رسول کے فرامین کو سمجھیں، ان کی تابعداری کریں، اپنی منمانی نہ کریں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کا تو ایمان ہی مشکوک ہے جس کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہو اور یہ پھر اپنی خواہش کے پیچھے چلے یا اپنی تمنا کے پیچھے چلے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کے نبی کے فیصلے کے بعد، فرمان کے بعد اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج، کوئی رکاوٹ، کوئی کھٹکا، نقصان کا احتمال، لوگوں کی نظروں سے بچنے، خوف کھانے کا مسئلہ، فرمایا یہ سب بکار کے جب تک یسلموا تسلیما نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی کتاب کو سمجھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ یہ کتاب ہمارے لیے صرف پڑھنے کے لیے اللہ نے نازل نہیں کی، اللہ ذوالجلال نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔
ذالک ھدی للمتقین ذالک ھدی للعالمین، کتاب ہدایت ہے، شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کی بیماریاں، دل کی بیماریاں جتنی بھی ہیں اخلاقی، ان کی اس میں شفا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں اس کتاب سے مستفید ہونے کی توفیق دے، ہم اس کو اپنے لیے شافی بنائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شفا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اس دوائی میں شفا ہے، ہم اس کے کہنے پر وہ دوائی کھاتے ہیں، اور اللہ کے کہنے پر اس شفا کے نسخے کو کیوں اپناتے نہیں؟ کیوں نہیں اپناتے؟ میں نے اسی لیے کہا کہ ڈاکٹر کے کہنے پر ہمارا ایمان پختہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں جتنا ڈاکٹر کے کہنے پر پختہ ہے۔ ہمارے ایمان کی کمزوری تو اسی سے واضح ہو جاتی۔ آئیے اس کمزوری کو دور کرے، اللہ ہماری اس کمزوری کو دور کرے، اللہ ہمیں ایقان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ایمان نصیب فرمائے، عین الیقین اور حق الیقین ایمان اللہ ذو الجلال ہمیں عطا فرمائے، پھر جا کے بھائیوں بات بنے گی۔ خالی باتوں سے نہیں بات بنے گی، خالی الفاظ پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ اس کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے سے یہ حالات بدلیں گے۔ اللہ ہمارے حالات کو بدلے۔ آج مسلمان ہر جگہ کشتری کیوں بڑے ہوئے ہیں؟ ہر جگہ ہزیمت کیوں ہے؟ ہر جگہ خفت کیوں ہے؟ اور غزہ اور کشمیر میں مسلمان خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، ظالم ان کے ساتھ، لیکن پورے عالم اسلام کے کانوں پر جو تک نہیں رہی۔ کیا ان کے خلاف احتجاج کر کے جلوس نکال لینا یہ کافی ہے؟ قطعاً نہیں۔ اور یہ جلوس تو امریکہ میں خود یہودی بھی نکال رہے ہیں، عیسائی بھی نکال رہے ہیں، کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ مسلمان حکمرانوں کو اللہ عقل دے، سمجھ دے۔ اسی لیے میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلام کی حکومت کہیں نہیں، اسلام کی حکومت کہیں نہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے، اور یہ مسلمان بھی اسلام کی حکومت نہیں کرتے، بربادی کی حکومت کرتے۔ اور اب حالات کہیں جا رسید کہ آپ کے ملک میں مدارس پر، مساجد پر پابندیوں کا پورا منصوبہ ان کے ولی عہد جو ہے ان کے کہنے پر ہم طے جا کر چکے ہیں۔ آج تو آواز آپ کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ اگر یہی منصوبہ کامیاب رہا تو پھر لکھی لکھائی تقریر ہم آپ کو سنا دیں گے، قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن نبی علیہ السلام کے ارشادات سے آپ کو آگاہی نہیں کر سکے۔ اس کی ابتدا ہو چکی، اس کا آغاز ہو چکا، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ نہ بالائی سطح پر علماء کو، نہ نیچے کی سطح پر رعایت، لیکن دشمن دھیرے دھیرے اپنا کام کیے جا رہا ہے۔ وہ اپنا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پوری کوششوں میں مصروف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو خیر و خاصر کرے۔ اللہ اس ملک میں اپنے پاک کلام کا بول بالا فرمائے، اپنے پیارے پیغمبر کا جھنڈا وہ لہرائے، کسی اور کا جھنڈا نہ لہرائے، کسی اور کا نام بلند نہ ہو۔ ہماری ذمہ داری امتی کی یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے جھنڈے کو تھام لیں اور آپ کے جھنڈے کے ساتھ وابستہ رہیں۔ یہ جھنڈا دنیا میں بھی اس وابستگی کی دلیل ہے، اور قیامت میں بھی اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو بچیں گے، ورنہ نہیں بچیں گے۔ اسی جھنڈے کے نیچے، نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے۔ اللہ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کھڑا کرے۔ وآخر دعوانا، بہت سی باتیں تھی لیکن بات ادھر ادھر ہو گئی۔
باقی تکمیل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔